نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة صدق الله العظيم۔ قابل قدر محترم و مکرم حضرت علامہ مفتی حفیظ الرحمن صاحب مصباحی، محب گرامی حضرت مولانا نوشاد صاحب مصباحی مدظ اللہ العالی، ثنا خان مصطفیٰ مبلغین سنی دعوت اسلامی برطانیہ و حاضرین و حاضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیہ کریمہ کے جس حصے کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا اس سے متعلق کچھ معروضات پیش کرنے سے پیشتر آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں پڑھا ہوں، عقیدت و محبت میں ڈوب کر اسی طریقے سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اور خواتین اسلام، مسجد الرضا المیرا میں ہم اور آپ اس وقت حاضر ہیں اور تاجدار کربلا امام عالی مقام رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ دنیا میں بہت ساری شخصیتیں آئیں اور چلی گئیں اور آئیں گی بھی اور چلی جائیں گی، لیکن تاریخ میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت بہت مشکل سے کہیں نظر آتی ہے یا قیامت تک نظر آئے۔ اس اعتبار سے کہ اللہ عز و جل نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کی حیثیت سے تو پیدا فرمایا، لیکن کسی نبی کے نواسے نے اتنی بڑی قربانی نہیں دی جتنی امام حسین نے قربانی پیش فرمائی۔ میں نے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اس سے تھوڑا سا عظمت امام حسین سمجھنے کی کوشش کریں۔ امام علی مقام رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ قرآن پڑھتے بھی تھے اور قرآن دیکھتے بھی تھے، اور قرآن پر عمل کرنے والے اور قرآن جن پر نازل ہوا اس صاحب قرآن کو بھی دیکھا کرتے تھے۔ امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے تھے کہ اللہ کی کتاب کی عظمت کیا ہے،
اور اللہ کے فرمان کا مقام کیا ہے۔ ہمارا حال یہ ہے، ہم صرف کتاب کو چومتے ہیں، چھوتے ہیں، سر پر رکھتے ہیں اور گھر میں بلندی پر رکھ دیتے ہیں کہ غلطی سے بھی ہاتھ ہمارا نہ پہنچے۔ زیادہ سے زیادہ کسی کے انتقال پر ایصال ثواب کر کے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنا حق اور جو ایمان ہم اللہ کی کتاب پر لائے اس کا حق ہم نے ادا کر دیا۔ یہ کوئی معمولی کتاب نہیں ہے، یہ وہ عظمت والی کتاب ہے کہ اس کتاب کے حوالے سے خود رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ کتاب ایک قوم کو بلندی پر لے جائے گی اور ایک قوم کو پستی کی طرف لے جائے گی۔ جو قوم اس کتاب کو تھامے رکھے گی یہ کتاب اسے بلندی پر لے جائے گی، اور جو اس کتاب کو چھوڑ دے گی وہ قوم ذلیل ہو جائے گی۔ ہم نے اپنے زوال، اپنی پستی کے حوالے سے کچھ اور چیزوں کی طرف توجہ دی کہ ماڈرن ایجوکیشن نہ ہونے کی وجہ سے، اکنومیکل فائنینشیل ہمارا اسٹیٹس اچھا نہ ہونے کی وجہ سے ہم دنیا کے اندر زوال پذیر ہیں۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں، فائنینشیل اسٹیٹس تو صحابہ کا جتنا ویک تھا بگننگ کے اندر، اتنا تو ہمارا نہیں۔ کیا غزوہ احد کے حوالے سے آپ کو نہیں معلوم کہ جو صحابہ شہید ہوئے تھے ان کو کفن دینے کے لیے کفن بھی نہیں تھا؟ کیا آج کسی علاقے کے اندر کوئی مسلمان انتقال کر جائے تو کفن کی شارٹیج تو کبھی نہیں ہو سکتی؟ پھر کیا وجہ تھی کہ وہ صحابہ نکلتے تھے تو ایوان باطل میں زلزلہ پیدا ہو جاتا تھا؟ تو یاد رکھیں، ان کا تعلق قرآن سے بڑا اسٹرانگ تھا۔ ان کی صبح قرآن میں ہوتی، ان کی رات قرآن میں ہوتی، اور ان کی زندگی سے قرآن جھلکتا تھا۔ ان کی زندگی قرآن پر عمل کی گواہی دیتی تھی۔ آج پوری دنیا کا مسلمان یہ چاہ رہا ہے کہ اللہ اس پر رحم فرمائے، اللہ اس پر کرم فرمائے۔ میرے کریم نے واضح طور پر 2 آیتوں میں بتا دیا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تم پر رحم و کرم کی نظر ہو تو فرمایا وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ یہ کتاب بڑی برکت والی کتاب ہے، اس کو ہم نے نازل کیا، اس کی پیروی کرو، اس کے ڈائریکشن کو فالو کرو، اس کے حکم پر عمل کرو اور اللہ سے ڈرو۔ جہاں کہیں بھی رہو کہ تم پر اللہ رحم و کرم کی بارشیں نازل فرمائے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ پروردگار کہہ رہا ہے۔ ہم تو کمٹمنٹ کر کے بھول جاتے ہیں، پرومس کر کے وعدہ خلافی کر لیتے ہیں، لیکن اللہ عز و جل نے خود فرمایا اپنے وعدے کے بارے میں ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم سب کے وعدے پر بھروسہ کرتے ہیں، رب کے وعدے پر بھروسہ نہیں کرتے۔ یہاں بڑے کمزور ہو گئے، بڑے ویک ہو گئے ہم، اور جنہوں نے اللہ کے وعدے پر بھروسہ کیا انہوں نے اپنا سب کچھ اللہ کے نام پہ لٹا دیا، اور جنہوں نے بھروسہ نہیں کیا وہ نفس کی غلام بن کر کے اپنی زندگی کو گزارتے رہے، اور آج پوری دنیا کے اندر ٹھوکریں کھاتے ہوئے پھر رہے ہیں۔ آئیے میں آپ کو سمجھاؤں۔ ایک تو یہ چیز ہوئی کہ یہ قرآن صرف پڑھنے کے لیے نازل نہیں کیا گیا بلکہ پیروی کے لیے نازل کیا گیا۔ اسی کے ساتھ شوق سماعت قرآن، قرآن سننے کا شوق، یہ بھی ہماری قوم سے نکل گیا۔ اب وہ چھوٹا چھوٹا ایئرپورٹ بس کان میں لگاتے ہیں، پتہ نہیں کتنے گانے ڈاؤن لوڈ ہوتے ہیں، چل رہے ہیں، جھوم رہے ہیں، مست ہو رہے ہیں، چل رہے ہیں۔ کیا لڑکے، کیا لڑکیاں، کیا مرد، کیا عورت، اللہ ماشاء اللہ۔
لیکن اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے کہ اگر تم رحم و کرم کے طلبگار ہو تو سنو، اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون۔ جب قرآن پڑھا جائے تو چپ رہو اور خاموشی سے سنو۔ دو چیزیں فرمائی، توجہ سے سننے کے بارے میں اور چپ رہنے کے بارے میں۔ آپ دعا بھی نہ کرو بھئی، ظاہر سی بات ہے کہ آپ چپ رہنے کے لیے جب قرآن نے کہہ دیا قرآن کی تلاوت کے موقع پر، تو اب دعا تو نہیں کر سکتے آپ۔ لیکن میرے کریم کی عظمتوں پر قربان جائیے کہ تم چپ بھی رہو گے اور صرف میری بات سنتے رہو گے تو تمہیں مجھ سے رحم و کرم کی بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں، میں خود تم پر رحم و کرم کی بارشیں نازل کروں۔ یہ ہے قرآن، یہ ہے اللہ کی کتاب۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، صحابہ کرام علیہم الرضوان کی حیات طیبہ، اہل بیت کی حیات طیبہ، صدیقین اور شہداء اور صالحین کی حیات طیبہ اگر آپ دیکھیں تو ان کی زندگی پوری قرآن مقدس پر عمل کرنے میں گزرتی تھی۔ بلکہ فاروق اعظم رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ سے متعلق تو یہاں تک ہے کہ جو آیتیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتے تھے، سیکھتے تھے، جب تک کہ اس پر صحیح طور پر عمل نہیں کر لیتے تھے اس وقت تک دوسری آیتیں سیکھتے بھی نہیں تھے۔ یعنی پریکٹس اس قرآن پر وہ کرتے تھے، عمل اس قرآن پر کرتے تھے۔ اب آپ سوچتے ہوں گے کہ میں نے جس آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اس سے امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا کنیکشن ہے؟ تو آئیے میں اب سمجھاتا ہوا چلوں۔ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، کمپلیٹ۔ یہ نہیں کہ آدھا ادھر سے آدھا ادھر سے، شادی میں یہ کریں گے، میت میں یہ کریں گے، ایسا نہیں۔ کمپلیٹ اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اب تمہاری زندگی ایسی ہونی چاہیے کہ پیدائش سے لے کر کے موت تک تمہیں کوئی طریقہ کہیں سے حاصل کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تم جب بھی کسی مسئلے کے سلسلے میں نگاہ اٹھا کر قرآن اور حدیث کو دیکھو گے تو تمہیں رہنمائی ملتی نظر آئے گی، اور ہر چیز کا سولیوشن اللہ عز و جل کی کتاب اور پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد میں تمہیں نظر آ جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ صحابی رسول کہتے ہیں کہ میرے اونٹ کی رسی بھی گم جائے تو میں اسے قرآن سے تلاش کرتا ہوں۔ آج وہ قوم جس کے پاس اللہ کی یہ عظیم ترین کتاب موجود ہے، یہ قوم راستہ تلاش کر رہی ہے، کہاں جائیں، کیا کریں، کیسے ترقی ملے۔ اللہ اکبر، کتنے تعجب کی بات ہے۔ دنیا کے بہت سارے ایڈوائزر، پولیٹیشین، بزنس مین، انٹلیکچوئل، یہ سب آپ کو گائیڈ کریں گے، راستہ دکھائیں گے، لیکن ہو سکتا ہے کوئی تھوڑا سیدھا راستہ دکھائے، کوئی غلط راستہ بھی دکھا دے۔ لیکن جب ہم اللہ سے پوچھتے ہیں کہ اے پروردگار کوئی ایسی کتاب بھی ہے جو ہمیں بالکل سیدھا راستہ دکھائے، تو اللہ فرماتا ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، بے شک یہ قرآن سب سے سیدھا راستہ دکھانے والی کتاب ہے، سب سے سیدھا راستہ دکھانے والی کتاب ہے۔ ہم سب کی پوزیشن دیکھیے، عظمت سمجھنی ہے تو اس اینگل سے سمجھے، اس میں کوئی ڈاؤٹ کی بات نہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاجدار کربلا کی جو عظمتیں بیان فرمائیں
اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں، وہ عظمتوں کے اس بلندی کے پہاڑ پر موجود تھے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن انہوں نے پروف دیا، انہوں نے ثابت کیا کہ میرے نانا نے اگر مجھے نوجوانان نے جنت کا سردار ڈکلیئر کیا ہے تو ذرا میری لائف بھی تو اٹھا کر کے تم دیکھو کہ میں نے اس کو کس طریقے سے فالو کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کو۔ ہم دیکھیں، اگر قرآن کو ایک طرف رکھیں اور کرنٹ سچویشن میں پوری دنیا کے مسلمانوں کی لائف کو ایک طرف رکھیں اور تھوڑا سا آگے بڑھ کر کے عرض کروں تو اسپیکرز کے لیکچر کو ایک طرف رکھیں اور جائزہ لیں کہ کیا سب طرف پورا قرآن پیش کیا جاتا ہے؟ کیا سارے مسلمان قرآن کی بہت ساری آیتوں پر عمل کرتے ہیں؟ تو میں آپ کو بتاؤں، چند آیتوں کے علاوہ ہمارا نہ کوئی ٹاپک ہوتا ہے اور نہ مسلمانوں کا اس پر عمل ہوتا ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، نکاح، طلاق، وراثت، بس اسی میں ہم ابھی تک اٹکے ہوئے ہیں۔ اور باقی قرآن مقدس کی آیتوں کو ہم نے یہ نہیں کہتا کہ عمل کے قابل نہیں سمجھا، بات میری تلخ ہوگی لیکن حقیقت سے خالی نہیں۔ باقی آیتوں کے بارے میں خود مسلمان جو قرآن پر ایمان رکھتا ہے وہ یہ کہتا ہے مولانا آج قرآن پر عمل کرنا بہت مشکل ہے۔ یہ کوئی اور نہیں کہہ رہا، یہ وہ کہہ رہا ہے جو قرآن کو اللہ کی کتاب مان رہا ہے۔ تو جب آپ اس کتاب کو مان بھی رہے ہیں اور خود آپ کہہ بھی رہے ہیں کہ عمل ڈیفیکلٹ ہے تو اللہ رحم کہاں سے فرمائے گا؟ اور یہ بات یاد رکھیں، اللہ نے کوئی حکم ایسا نہیں دیا جس پر عمل کرنا ڈیفیکلٹ ہو۔ اللہ خود فرماتا ہے یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ عز و جل تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، تکلیف نہیں چاہتا، یہ اس کا فرمان ہے۔ یہ کہیے کہ ہم نے کوئی پلان نہیں بنایا، ہم نے اپنا یقین مضبوط نہیں کیا اور ہم نے اپنے آپ کو تیار نہیں کیا قرآن پر عمل کرنے کے لیے، ورنہ دنیا میں بہت سارے سخت احکام ابھی کچھ سالوں پہلے آ گئے تھے۔ ماسک کے بغیر نہیں نکل سکتے، ایک دوسرے سے مل نہیں سکتے، نماز ڈسٹینس سے پڑھو۔ کورونا کے زمانے میں جس پر عمل کرنا ڈیفیکلٹ، شادی کے اندر اتنے آدمی سے زیادہ آپ بلا نہیں سکتے، آدمی سب کیا۔ حیرت کی بات ہے، کوئی اگر حکومت تمہیں قانون دے دے تو فالو کرنے کے لیے تیار ہوتے ہو، وہ تمہیں سخت نہیں لگتا، اور جو سب سے زیادہ مہربان ہے وہ کوئی قانون پیش کرے تو عمل کرنے میں ڈیفیکلٹ پیدا ہوتا ہے۔ اس سے بڑھ کر افسوس کی بات کیا ہوگی؟ تکالیف کی وادیوں کے اندر صحابہ گزرے، مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹے، پریشانیوں سے ان کا مقابلہ ہوا، لیکن کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ اللہ کی کتاب سے ایک بال کے برابر بھی انہوں نے انحراف کیا ہو۔ آپ ذرا سوچیں، میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے کچھ گوشے آپ کے سامنے رکھوں گا جس کو سننے کے بعد آپ محسوس کر سکیں گے کہ تاجدار کربلا کی عظمت اللہ نے جو ہمارے دلوں میں بٹھا کے رکھی ہے کہ صدیوں کے گزر جانے کے باوجود بھی آج امام حسین کی محبت کا چراغ دن بدن اس کی لو جو ہے وہ تیز ہوتی جا رہی ہے، کم نہیں ہو رہی ہے۔ آخر کیوں؟ کیا وجہ ہے اس کی؟ آئیے سمجھیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ اب قرآن مقدس میں اللہ عز و جل نے فرمایا کہ جب تمہارے مقابلے میں افراد کی کثرت ہو، دشمنوں کی کثرت ہو،
مقابلے میں بڑی تعداد ہو، تو اس موقع پر تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ اکبر۔ ہم لوگ اگر دیکھیں تو آج الیکٹرانک میڈیا، سوشل میڈیا کا دور ہے، کچھ پڑھ لیتے ہیں تو نیند اڑ جاتی ہے، کھانا ختم ہو جاتا ہے، عجیب کیفیت ہو جاتی ہے۔ وہاں سچویشن یہ ہے کہ 22,000 کا لشکر اور یہاں 72 نفوس قدسیہ، اس میں بیمار بھی، عورتیں بھی، بچے بھی، سب۔ میں حیران ہوں یا اللہ، بات تو اتنی سی تھی صرف کہ یزید کی بیعت قبول کر لو، اور یزید کی بیعت کے قبول کرنے کے عوض کے اندر جو چاہو لے لو، ساری چیزیں دینے کے لیے تیار۔ لیکن قربان جائیے، امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ اس موقع پر یزید کی بیعت سے انکار کر دیتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ایسی سچویشن میں کہ جب پریشر اتنا ہے، دباؤ اتنا ہے، ان کی نگاہوں میں قرآن کی آیت آتی ہے اور اس پر عمل کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ کیا آیت کریمہ ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، جب دشمنوں سے تمہارا مڈبھیڑ ہو تو ثابت قدم رہو، ثابت قدم رہو، اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرو۔ اللہ فرماتے تاکہ تمہیں کامیابی نصیب ہو جائے۔ میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ صدیاں گزر گئیں، لیکن آج بھی کوئی یزید کو فاتح یا کامیاب نہیں کہتا، حسین ہی کو کامیاب کہتا ہے، امام عالی مقام ہی کو کامیاب کہتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جان دے دی پھر بھی کامیاب؟ تو جواب ملے گا، کامیابی کی مہر کوئی انسان نہیں لگاتا، کامیابی کی مہر قدرت لگاتی ہے۔ اور اللہ عز و جل نے فرمایا، اے ایمان والو، جب دشمنوں سے مڈبھیڑ ہو تو ثابت قدم رہو۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جھکے نہیں، اور اللہ کی اس آیت پر عمل کر کے ثابت قدم رہے، اور صرف ثابت قدم ہی نہ رہے بلکہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کا ذکر کثرت سے کیا۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ جب اللہ کا ذکر کثرت سے بندہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو سکون کی دولت عطا کر دیتا ہے، اور جب سکون کی دولت نصیب ہو جاتی ہے، جملے پہ توجہ چاہوں گا، جب سکون کی دولت نصیب ہو جاتی ہے تو وہ جیتا بھی سکون سے ہے اور مرتا بھی سکون سے ہے۔ صرف اس کا جینا صرف سکون سے نہیں ہوتا، جانا بھی سکون سے ہوتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب اسی آیت کو میں سمجھاؤں کہ ہم تو 200 یورو کا فائدہ ہو پھسل جاتے ہیں، جھوٹ بول لیتے ہیں، خیانت کر لیتے ہیں، اللہ پر بھروسہ نہیں رہتا۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ کیسی امام حسین سے محبت ہے کہ ان کی زندگی کو اپنانا نہیں، ان کے ڈائریکشن کو فالو نہ کرنا، ان کے راستے پر نہ چلنا، اور کہنا میں غلام حسین ہوں۔ میں سمجھ نہیں پاتا، میں نہیں سمجھ پاتا اس کو۔ اللہ عز و جل نے ہمیں قرآن مقدس میں جو دعا سکھائی ہے، اس دعا کے اندر یہ نہیں ہے کہ تم شہید کی کرامتیں اور فضیلتیں بیان کرو، بلکہ یہ دعا کرو، اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھے راستے پر چلا،
صراط الذین انعمت علیہم، ان کے راستے پر جن پر تیرا انعام نازل ہوا۔ انعام کن پر نازل ہوا؟ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ تو ہم نماز میں دعا کرتے ہیں اللہ نبی کے راستے پر چلا، صدیقین کے راستے پر چلا، شہداء کے راستے پر چلا، صالحین کے راستے پر چلا، لیکن راستے کا پتہ ہی نہیں ہے، ہم صرف فضیلتیں سن رہے ہیں بس۔ وہ راستہ تلاش کرو جس راستے پر چل کر اللہ نے ان کو یہ مقام عطا فرمایا۔ وہ کون سا راستہ تھا؟ کس راستے پر امام حسین رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ چلے؟ وہ قرآن کے راستے پر چلے، وہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلے۔ جب اس راستے پر چلے تو اللہ عز و جل نے کامیابی اور کامرانی ان کے قدموں میں رکھ دی، اور ساتھ ہی ساتھ پیچھے والوں کے لیے درس چھوڑ کر کے گئے کہ مجھ سے محبت ہے تو میرے راستے پر چلو، تمہیں بھی اللہ کامیابی عطا فرمائے گا۔ لیکن بڑی معذرت کے ساتھ میں عرض کروں، ہمیں کرامتوں کا دور تو یاد رہتا ہے، مجاہدے کا دور یاد نہیں رہتا۔ وہ دور یاد کیجئے کہ وہ اس مقام تک کہ کرامت دکھانے کے لائق بنے کب، کس راستے سے گزر کر بنے، وہ راستہ نہیں معلوم۔ ان راستوں کو پڑھو، ان کی راتیں کیسے گزری، ان کے دن کیسے گزرے، انہوں نے حلال کا کتنا خیال کیا، وہ حرام سے کتنا بچے، انہوں نے قرآنی آیتوں کو کس طریقے سے پیش نظر رکھا، انہوں نے قرآن مقدس اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کس طریقے سے عمل کیا، چاہے کتنا دباؤ بنایا گیا ہو، لیکن وہ قرآن اور حدیث سے ایک لمحے کے لیے ہٹتے نہیں دکھائی دیتے۔ یہ وہ راستہ ہے جس راستے پر چلنے کے بعد انسان کو اللہ عروج عطا فرماتا ہے اور کامیابی عطا فرماتا ہے۔ ایک آیت آپ کی سمجھ میں آ گئی، اب آئیے دوسری آیت کی طرف۔ جب کبھی مقابلے میں ایک بڑی تعداد موجود ہو اور ہماری پوزیشن لمیٹیڈ ہو تو خوف کا آنا لازم ہے، ڈر لگتا ہے، پریشانی محسوس ہوتی ہے۔ لیکن میں پورے چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، کربلا میں امام حسین کو خوف نہیں تھا، ڈر نہیں تھا۔ وہ کیوں نہیں ڈرے کربلا میں؟ 22,000 کا لشکر تلوار نیام سے باہر ہے، 3 دن سے آپ نے کھانا کچھ نہیں کھایا، پھر بھی نہیں ڈرے۔ اور پھر کمال کی بات آپ سوچئے، بیوی بھی ہے، بچی بھی ہے، بچے بھی ہیں، بہن بھی، سب کوئی وہاں پر ہے۔ وہ جانتے تھے کہ اگر مجھے ان لوگوں نے شہید کر دیا تو ان کے ساتھ کوئی اچھا سلوک کرنے والے نہیں، پھر بھی نہیں ڈرے، پھر بھی خوف نہیں۔ تو میں نے قرآن میں تھوڑا سا تلاش کرنے کی کوشش کی کہ آخر ان کو خوف کیوں نہیں ہوا، خوف کیوں نہیں ہوا۔ اللہ اکبر، میرے رب کا فرمان واضح طور پر نشاندہی کرتا ہے، توجہ دلاتے، قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا اسے نہ کوئی خوف اور نہ کوئی غم۔ تو قرآن پر عمل، شریعت پر عمل کرنے والے کے دل سے اللہ خوف کو نکال دیتا ہے، اس کے دل سے ٹینشن کو نکال دیتا ہے۔ پھر کوئی کتنا بھی طاقتور کیوں نہ آئے وہ ڈرتا نہیں ہے، اس کے دل میں خوف نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ اس کا اٹھنے والا قدم قانون الہی کے خلاف نہیں، قانون رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف نہیں۔ اس کو میں تھوڑا سا سمجھاؤں گا تو اور اچھی طرح سے بات آپ کی سمجھ میں انشاءاللہ العظیم آ جائے گی۔ نماز پڑھتے ہیں،
اللہ تعالیٰ آپ کو ہم کو سب کو 5 وقتہ نماز کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ 5 وقت نماز کی توفیق اللہ نے دی ہے. پڑھتے ہیں سب، بہت سارے پڑھتے ہیں، جمعہ بھی پڑھتے ہیں، عیدین بھی پڑھتے ہیں. لیکن میں حیران ہوتا ہوں کہ 5 وقت کی نماز کے بعد دعا میں کبھی آسمان تک رہے ہوتے ہیں، کبھی چھت تک رہے ہوتے ہیں، کبھی یوں کیا اور چل دیے. جمعہ میں بھی یہی، عیدین میں بھی یہی. بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ پوری توجہ کے ساتھ کوئی دعا کرتا ہو. لیکن مجھے حیرانی اس وقت ہوتی ہے کہ ماہ رمضان شریف جب آتا ہے تو افطار سے پہلے پوری توجہ سے انسان دعا کرتا ہے. دکان بند، بات چیت بند، بالکل ایک دم. یا اللہ، عام دنوں میں بھی اللہ دعا کو سننے والا اور قبول کرنے والا ہے، لیکن یہ بندہ عام دنوں میں اتنی توجہ سے دعا نہیں کرتا. یہ افطار کے وقت اس طریقے سے دعا کیوں کرتا ہے؟ حدیث شریف میں صرف افطار ہی کی فضیلت تو نہیں بیان کی گئی کہ افطار کے وقت دعا قبول ہوتی ہے. نماز کے بعد کی دعا کے بارے میں فرمایا گیا، 2 خطبے کے درمیان کی دعا کے بارے میں فرمایا گیا، امام کے منبر سے اترتے وقت کی دعا کے بارے میں فرمایا گیا، جمعہ کی نماز کے بعد کی دعا کے بارے میں فرمایا گیا. لیکن کہیں اس طریقے سے نہیں. یہ صرف افطار کے وقت کیوں؟ توجہ چاہوں گا. نماز کا معاملہ یہ ہے کہ بندہ نماز کے لیے جو وضو کرتا ہے اسے اس کے بارے میں بھی پورا اطمینان نہیں ہے، پتہ نہیں صحیح ہوا ہوگا کہ نہیں ہوگا. نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو پتہ نہیں کہاں کہاں خیال گھوم رہے ہوتے ہیں. یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. یعنی جو اس کے اوپر فرض ہے وہ اس نے پرفیکٹ 100% صحیح ادا کیا ہے یا نہیں کیا، اسے یقین نہیں ہوتا. اس لیے کہ اس کو خود کو معلوم ہوتا ہے کہ میں نماز میں کہاں گھوم رہا تھا. لیکن روزہ، اس کے بارے میں اسے پورا یقین ہوتا ہے کہ میں 3 چیزوں سے بچا ضرور ہوں. میں نے روزے کی حالت میں کھایا بھی نہیں ہے، میں نے روزے کی حالت میں پیا بھی نہیں ہے، اور میں نے روزے کی حالت میں عمل زوجیت بھی نہیں کیا. تو یہ 3 چیزوں کے بارے میں اسے 100% کانفیڈنس ہوتا ہے کہ میں نے اپنے رب کی بات پر 100% عمل کیا ہے. تو پھر اس کا دل بن جاتا ہے اب جو مانگوں گا میرا مولا عطا کرے گا. اسی طریقے سے اس چیز کو بھی ذہن میں رکھیں کہ اللہ والوں کا جو حال ہوتا ہے، چاہے وہ شہید ہوں، چاہے صدیق ہوں، چاہے صالح ہوں، ان کی انٹرنل جو کیفیت ہوتی ہے نا، وہ اللہ کے فرمان پر اتنی عمل پرفیکٹ کرنے والی ہوتی ہے اور فیلنگ بھی اتنی پرفیکٹ ہوتی ہے کہ ہم نے کہیں گڑبڑی 2 نمبری والا کام ہم نے نہیں کیا ہے. تو اندر سے سیٹسفیکشن ہوتا ہے. اس لیے ان کو بہت اطمینان کے ساتھ ہر چیز کے مقابلے کے لیے وہ تیار ہو جایا کرتے ہیں. اللہ انہیں طاقت عطا فرماتا ہے، اللہ انہیں قوت عطا فرماتا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو امام عالی مقام رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ کو میدان کربلا کے اندر جو خوف دامنگیر نہیں تھا، اس کی وجہ یہ تھی فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اور پھر یہ نہیں کہ بس اب جو ہدایت کی پیروی کا مسئلہ ہے تو 2-3 آیتوں پر نہیں، جو نفس کے اوپر گہراں گزرنے والی بات ہے، جس میں نفس جو ہے اس کا انوالومنٹ بہت زیادہ رہتا ہے اور نفس ان چیزوں پر عمل کرنے میں روکتا ہے، لیکن قرآن کہتا ہے عمل کرو، تو یہ نفس کی نہیں سنتے، اللہ کی سن کر اس پر عمل کرتے ہیں. اس کو میں دوسری آیت کے ذریعے سمجھاؤں. مال نکالنا ویری ڈیفیکلٹ، بہت مشکل ہوتا ہے. ہاں، گناہوں میں آدمی بے دریغ خرچ کرے گا، اچھے کاموں میں خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. کیوں؟ الشیطان یعدکم الفقر،
شیطان فقر کا اندیشہ دلاتا ہے، اور اگر کوئی خرچ کرے تو اب سنیے قرآن کیا کہتا ہے، الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ وہ لوگ جو رات میں دن میں دکھا کر چھپا کر اللہ کے نام پہ خرچ کرتے ہیں تو ان کو اللہ کی طرف سے اجر بھی ملے گا، اور اللہ ان کے دل سے خوف اور غم کو نکال دے گا۔ امام حسین رضی اللہ المولا تبارک و تعالیٰ عنہ کی حیات طیبہ میں سخاوت کی پوزیشن دیکھیں۔ ایک بہت غریب شخص، نادار شخص، بھوک سے لاغر شخص، کئی دنوں کا بھوکا، امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دولت کدے کے قریب سے گزرا اور اس نے آواز لگائی، کئی دنوں سے بھوکا ہوں، اللہ کے نام پہ مجھے کوئی کھلا دے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے تھے۔ دیکھیں توجہ چاہوں گا، کیا کر رہے تھے؟ آپ جواب دیں تو میں سمجھوں کہ میری بات سمجھ رہے ہیں۔ کیا کر رہے تھے؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے تھے۔ امام حسین نے اپنی نماز شارٹ کر دی، جلدی سے ختم کی نماز، فوراً غلام کو بلایا اور فرمایا کچھ بچا ہے گھر میں؟ تو غلام نے جواب میں کہا کہ ہاں 200 درہم موجود ہیں جو اہل بیت کے لیے آپ نے رکھے۔ اب سنیے تاریخ کے الفاظ۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اہل بیت سے بھی زیادہ ضرورت مند دروازے پر آ گیا ہے، جاؤ ان کو مت، پہلے ان کو جا کر کے 200 درہم دے دو۔ جب ان تک وہ پہنچے تو امام حسین کو تشریف لائے، 200 درہم جب ان کے ہاتھ میں دیا تو فرمایا اس وقت میرے پاس اتنا ہی ہے، اگر زیادہ ہوتا تو میں تمہیں زیادہ عطا کر دیتا۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہم جو خوف کے اندر گرفتار ہیں اس کی وجہ سب سے بڑی ہے کہ انفاق فی سبیل اللہ کا جو جذبہ ہونا چاہیے وہ ہمارے اندر نہیں ہے۔ یہ سارے طریقے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بھی سکھائے تھے اور اہل بیت کو بھی سکھائے تھے۔ آپ ذرا دیکھیں خود خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ نے بھوکے رہ کر اسیر کو بھی کھلایا، بھوکے رہ کر کے آپ نے یتیم کو بھی کھلایا، بھوکے رہ کر کے آپ نے مسکین کو بھی عطا فرمایا۔ باپ ماں کی یہ ادا بچوں نے بچپن ہی کے اندر دیکھ لی تھی، اس لیے جانتے تھے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا کتنی عظیم دولت ہوا کرتی ہے۔ یہاں مجھے خرچ کرنے پر ایک بات یاد آ گئی، ہم بھی خرچ کرتے ہیں، آپ بھی خرچ کرتے ہیں۔ کپڑا دینا ہو تو سوچتے سب سے سستا کون سا ہوگا، کھانا دینا ہو تو کل کا بچا ہوا کتنا ہے، مدرسے میں چاول بھجوانے ہیں تو سب سے سستا چاول کون سا ہے، یہ ہمارا حال ہے۔ اب اس کے دینے سے اس طریقے سے ہو سکتا ہے کہ اللہ عز و جل ثواب عطا فرمائے جو بھی آپ دے رہے ہیں، لیکن نیکی کے درجے تک یہ دینا نہیں پہنچ سکتا، اس لیے کہ قرآن مقدس میں اللہ نے فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم۔ ہرگز نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنی پسندیدہ چیز تم اللہ کے نام پہ قربان نہ کرو، اور جو چیز تم اللہ کے نام پہ خرچ کر رہے ہو اللہ جاننے والا ہے، اس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں۔ اب ایک سوال میں پوچھتا ہوں، تھوڑا سا چبھتا ہوا ہے، ہم جو اپنے لیے پسند نہیں کرتے وہ رب کے لیے پسند کرتے؟ کتنی گھٹیا سوچ ہے ہماری، جو اپنے لیے ہم پسند نہیں کرتے وہ رب کے لیے پسند کرتے۔ مجھے یہاں پر ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک ارشاد یاد آ رہا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دولت کدے میں جب داخل ہوئے تو دیکھا کہ ایک درہم کو ام المؤمنین دھو رہی ہیں، بہت
بہت اچھی طریقے سے دھو رہی ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حمیرہ کیا کر رہی ہو؟ پیٹ نیم تھا ان کا، سرکار ان کو محبت سے حمیرہ کہتے تھے۔ انہوں نے کہا حضور میں نے سنا ہے کہ صدقہ ضرورت مند کے ہاتھ میں پہنچنے سے پہلے اللہ کے دست قدرت میں پہنچتا ہے، اس لیے میں اس کو بہت اچھی طریقے سے دھو رہی ہوں تاکہ میرے کریم کے ہاتھ میں پہنچے تو بہت اچھی طریقے۔ کیا سوچ تھی، آپ سوچیں کیا سوچ تھی، کیا فکر تھی ان کی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی تربیت اتنی عظیم فرمائی تھی کہ آپ نے کئی مرتبہ یہ واقعہ سنا ہوگا کہ انہوں نے اپنی ضرورت پر دوسروں کی ضرورت کو ترجیح دی۔ میدان جنگ کے اندر کئی صحابہ زخمی تھے، پانی کی پیاس لگی تھی، ایک صحابی العطش کہتے ہیں، تو پانی لے کر ان کے پاس جب پہنچا گیا تو پانی پینا ہی چاہتے تھے کہ تھوڑے فاصلے پر زخمی صحابی نے کہا العطش، تو کہا میں کیسے پانی پیوں، میرا بھائی پیاسا ہے، پہلے اس کو پانی پلاؤ۔ یہاں تک کہ 7 زخمی صحابہ تک وہ پانی پلانے والا پہنچا، لیکن 7 کے ساتھ شہید ہو چکے تھے۔ یہ تربیت تھی پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اس کا فائدہ قرآن نے کیا بتایا؟ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جو لالچ سے بچا لیا گیا، اللہ عز و جل سے کامیابی عطا فرماتا ہے۔ اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی دیکھیں آپ، انفاق فی سبیل اللہ، اپنی محبوب چیز اللہ کے نام پہ قربان کرنا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ماشاءاللہ، حضرت بھی تشریف لائے ہیں، حضرت کو سب کو اللہ تعالیٰ مدینہ دکھائے، بار بار مدینہ دکھائے۔ لیکن ہم لوگ ایک ہفتے کے لیے مدینہ شریف جاتے ہیں، کبھی 3 دن کے لیے جاتے ہیں، کبھی 2 دن کے لیے، کبھی 4 دن کے لیے جاتے ہیں، تو پلٹ کر گنبد خضرا کو دیکھتے ہیں اور تمنا کرتے ہیں کہ جلدی سے پھر آنا نصیب ہو۔ 2 دن گزار کر، 1 ہفتہ گزار کر مدینہ شریف سے نکلتے ہیں تو دل مدینے میں لگا رہتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ جس کا بچپنا مدینے میں گزرا ہو، جس کی جوانی مدینے میں گزری ہو، جس کی شادی مدینے میں ہوئی ہو، جس کی زندگی کے بیشتر ایام مدینے میں گزرے ہوں، آپ مجھے بتاؤ مدینے سے کوفہ جانا، مدینے سے مکہ اور مکہ سے کوفہ جانا کتنا ڈیفیکلٹ ہوتا ہوگا ان کو۔ لیکن غور سے سنیے گا جو بات اب میں عرض کرنے جا رہا ہوں۔ 2 چوائس تھی، ایک اپنی پسند، ایک حضور کی پسند۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند دین کو زندہ کرنا، اور ان کی پسند مدینے میں رہنا۔ امام حسین نے ثابت کر دیا کہ میں نبی کی پسند پر اپنی پسند قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ مینٹلٹی جب کسی مومن کی بن جائے تو پھر وہ کہیں بھی رہے، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ رحمت اس پر ہوا کرتی ہے، کرم کی نظریں اس پر ہوا کرتی ہیں۔ پھر آپ دیکھیں لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون کے ذریعے اللہ نے ہر محبوب چیز کے حوالے سے فرما دیا۔ اولاد سے زیادہ محبوب کون ہوگا؟ اور وہ حضرت علی اکبر رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ جب وہ میدان کربل کے اندر اترتے ہیں جنگ کے لیے اور مبارز طلب کرتے ہیں، تو انہیں دیکھ کر یزیدی افواج کے اندر ایک عجیب بھگدڑ مچ جاتی ہے، اس لیے کہ ان کو دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہوں، اس لیے کہ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مشابہ نظر آتے تھے۔ لیکن امام حسین نے اپنے بچے کو روکا نہیں، بیٹا تو شہید ہو جائے گا تو کیا ہوگا، نہیں، اس لیے کہ وہ جانتے تھے بیٹا جب تک کہ اللہ کی راہ کے اندر قربان، بیٹا محبوب ہے نا، لیکن بیٹے سے زیادہ محبوب اللہ کا دین ہے۔ اللہ کے دین کے لیے اپنے بچے کو انہوں نے قربان کیا۔ میں صرف تھوڑی سی آپ کو ایک
توجہ دلانا چاہوں گا، امام حسین نے بیٹے کو راہ خدا میں قربان کر دیا. تم دین کے راستے میں اپنے بچے کو نہیں لگا سکتے؟ اتنا تو کرو، اتنی کوشش تو کرو. بیٹا قربان کیا امام حسین. اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں 6 ماہ کے بچے کو قربان کیا. امام علی مقام رضی اللہ المولا تبارک و تعالیٰ عنہ کی حیات طیبہ کا اگر آپ مطالعہ کریں تو آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی. وہ قرآن کی ایک ایک آیتوں کے عامل، اور یہ جو فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، تو شاعر نے بھی اس چیز کو پیش نظر رکھتے ہوئے کیا خوب کہا، دین است حسین دین پناہ است حسین. امام حسین نے دین کو زندہ کیا. اب ایک بہت اہم نکتہ عرض کر کے میں اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لے لوں تاکہ آپ کے ذہن میں بات اچھی طریقے سے بیٹھ جائے. آپ ذرا سوچیں، تخیلات میں، چشم تصور میں تھوڑا سا غور کریں کہ کبھی کوئی بہت زیادہ پرابلم، کوئی پریشانی آئے تو بیوی کہے گی ایسا کر لو، شوہر کہے، بچی کہے گی ایسا کر لو، اور آدمی جو ہے وہاں سرنڈر ہو جاتا ہے. میں پورے چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، کربلا کے اندر نہ امام حسین کی بیوی نے کہا کہ یزید کی بیعت قبول کر لو، نہ ان کی بیٹی نے کہا کہ یزید کی بیعت قبول کر لو، نہ ان کے بھانجے نے کہا یزید کی بیعت قبول کر لو، نہ بھتیجے نے کہا یزید کی بیعت قبول کر لو. سب جانتے تھے سچویشن کتنی ڈینجر ہے. میں حیران ہوں، یا اللہ آخر کسی نے ایسا کیوں نہیں کہا؟ تو جواب ملے گا، ہر کوئی جانے کے لیے آیا ہے، دین زندہ رہنے کے لیے آیا ہے. اس لیے امام حسین نے گھر والوں کو دین اتنا پلا دیا تھا، اتنا پلا دیا تھا، اتنا پلا دیا تھا کہ وہ جانتے تھے کہ دین کی عظمت کیا ہے اور دین کی اہمیت کیا ہے. آج ہماری سب سے بڑی رسپانسبلٹی یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو دین سکھائیں. ہم جس دور سے گزر رہے ہیں وہ ایتھزم کا دور ہے. قدم قدم پر الحاد اور بے دینی ہمارے نوجوان بچوں کو ہائی جیک کر رہی ہے، اغوا کر رہی ہے، ان کے مائنڈ کو ہائی جیک کر رہی ہے، اور ان کے دل و دماغ کے اندر ڈاؤٹس کریٹ کر رہی ہے اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں، قرآن کے بارے میں. اور وہ بچہ جو دین کے بارے میں کچھ نہیں جانتا وہ ڈاؤٹ کا شکار ہو جاتا ہے، اور گھر پہ آ کے پھر کویشچن کرتا ہے. باپ کو بھی دین نہیں معلوم ہے، بیٹا جانے دو، یہ سب چیزوں میں کیوں پڑھتے ہو، بس اللہ اللہ کرو، بس ختم ہو گئی بات. دین سیکھو. امام حسین نے دین زندہ کیا ہے. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کچھ قربان کر کے دین زندہ کیا. آج دین ہماری زندگی میں کتنا ہے، اگر میں اس کو سمجھانا چاہوں تو بہت شارٹ میں سمجھا سکتا ہوں. کہیں بھی شادی ہو، کسی کے گھر بھی ہو، تو 2 منٹ کے لیے دین نظر آتا ہے، باقی سب غائب. وہ 2 منٹ کا دین کیا ہے؟ ایجاب و قبول. قاضی صاحب جو ایجاب و قبول کرواتے ہیں خطبے کے بعد، بس اتنا ہی دین، باقی سارے کام خلاف دین، سارے کام خلاف دین. اور ہم یہ تو کہتے ہیں کہ تاجدار کربلا امام علی مقام رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ، نیزے پر جب ان کا سر مبارک تھا تو سر مبارک سے تلاوت کی آواز آتی تھی، لیکن یہ سن کر بھی ہمارا خون جو ہے وہ گرم نہیں ہوتا کہ ہمارا نیزہ تو، ہمارا سر تو اپنے گھر میں ہے، سر تن کے اندر لگا ہوا ہے. اب تو قرآن پڑھے لیکن پھر بھی قرآن نہیں. اتنا خون جم چکا ہے ہمارا. اگر میں یہ کہوں کہ بس لطف لینے کے لیے بات سن لیتے ہیں، عقیدت کا اظہار کرنے کے لیے نہیں، ہم نے دعا کی اہدنا الصراط المستقیم. جب تک ہم ان کے راستے پر نہیں چلیں گے
امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوشنودی حاصل نہیں ہو سکتی۔ اس لیے آج ضرورت اس چیز کی ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے مختلف گوشوں کو اجاگر قرآن کی روشنی میں کیا جائے، تاکہ تاجدار کربلا کے نقش قدم پر چل کر ہم اپنی دنیا بھی سنوار سکیں اور اپنی آخرت بھی سنوار سکیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ چند کلمات تھے جو میں نے آپ کی سماعتوں کے حوالے کیے۔ آپ سب کو ایک خوشی کی خبر بھی دینی ہے کہ انشاءاللہ العظیم رب قدیر جل جلالہ نے چاہا تو ستمبر سے انشاءاللہ العظیم یہاں پر مہینے میں 2 مرتبہ انشاءاللہ سنی دعوت اسلامی کا اجتماع ہوگا جمعرات کو انشاءاللہ العظیم۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ اپنے دوست احباب و متعلقین کے ساتھ آئیں، اپنے بچوں کو مسجد میں لے کر کے آئیں۔ میں ایک واقعہ آپ کے سامنے عرض کروں۔ میں ایک شادی کی تقریب میں گیا تھا انڈیا ہی میں۔ نکاح کے بعد ظہر کی نماز مجھے پڑھنی تھی تو مسجد قریب میں تھی، میں گیا مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے، جماعت ہو چکی تھی۔ میں نے دیکھا ایک شخص، مشکل سے اس کا بیٹا 3 سال کا یا 2 سال کا یا 2.5 سال کا ہوگا، اسے بازو میں کھڑا کر کے وہ نماز پڑھ رہا تھا۔ اب 2-2.5 سال کے بچے کو یا 3 سال کے بچے کو کیا تمیز ہوگی، وہ تھوڑا سا یوں کر رہا تھا، کھیل رہا تھا۔ لیکن پھر اس کے بعد اس کے باپ نے صرف بچے کو سجدہ کرانے، رکوع میں لے جانے کے لیے اپنے 2 پیروں کے بیچ میں اسے کھڑا کیا، اور پھر اسے رکوع میں لے جاتا، پھر کھڑا کرتا، پھر سجدے میں لے جاتا۔ جب یہ منظر میں نے دیکھا تو مجھے بہت اچھا لگا، تو دل میں ایک خیال پیدا ہوا، جب مجھے اتنا اچھا لگتا ہے تو میرے کریم کو کتنا اچھا لگا ہوگا۔ جھکاؤ اپنے بچوں کو خدا کے سامنے، جھکاؤ ان کو، نماز کا پابند بناؤ۔ آج ہمارے بچوں کے دلوں سے محبت الہی اور محبت رسول کا چراغ بجھتا جا رہا ہے، کم ہوتا جا رہا ہے، اور یہ دین ہی ہے جو دنیا میں بھی سرخروئی عطا کرے گا اور آخرت میں بھی سرخروئی عطا کرے گا۔ اس لیے آپ یہاں پر جب اجتماع کا اعلان ہو جائے جس تاریخ سے، آپ اپنے دوست احباب کے ساتھ تشریف لائیں اور اپنی معلومات میں اضافہ فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ہم حضرت کے مشکور ہیں کہ ماشاءاللہ حضرت نے اپنی گناہ گو مصروفیت کے باوجود حضرت تشریف لائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔